ہمارے عظیم ترین یادگار دنوں میں سے یہ 6 ستمبر کا دن ہے۔ اگر آپ وہ صرف تقریر سن لیں جو ریڈیو پاکستان نے کی تھی کہ لا الہ الا اللہ کو ماننے والوں پر ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے، میرے ہم وطنوں جنگ شروع ہو چکی ہے، اٹھو اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑو۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے پاکستان کی پوری قوم اللہ اکبر کا نعرہ لگا چکی تھی۔ ہندوستان کی فوج نے 6 ستمبر کی صبح فجر سے ذرا سا پہلے لاہور شہر پہ حملہ کیا اور ان کے جرنیل نے بھڑک ماری تھی کہ ہم 11 بجے تک لاہور شہر کے جم خانہ میں بیٹھ کر چائے پیئیں گے اور شراب پیئیں گے اور بدماشی کریں گے۔ دشمن 5 گنا بڑا تھا ہم سے اور اچانک اتنا بڑا حملہ کرتا ہے کہ ایک حملے میں 500 ٹینک استعمال کیے جاتے ہیں، اور جب سیالکوٹ کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو بھی ایک حملے میں 500 ٹینک استعمال ہوتے ہیں۔ یہ دونوں سرحدی شہر ہیں ہمارے، اور حال یہ تھا کہ پاکستان ٹوٹلی گاٹ بائی سرپرائز۔ آپ کو واقعہ بتاتے ہیں، واقعات سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ 6 ستمبر کو ہم اتنے رومانٹک طریقے سے کیوں بناتے ہیں، اور 65 کی جنگ میں ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا۔ ایئر چیف نے نور خان صاحب کی دلیری دیکھ کر، لیڈنگ فرام دا فرنٹ جسے کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ سوٹس نہیں جائیں گی جب تک میں خود نہ دیکھ لوں کہ یہ کتنی خطرناک ہے ہمارے پائلٹس کے لیے۔ پاکستان فوج دنیا کی وہ عظیم ترین فوج ہے جس میں فوجی آفیسرز کا کیجویلٹی ریٹ بہت زیادہ تھا، اس لیے کہ ہمارے آفیسر آگے بڑھ کر لیڈ کرتے ہیں۔ پاکستان نیوی کے پاس صرف ایک سمبرین تھی اور وہ تھی غازی، اور اس سمبرین نے دشمن کا ناکہ بند کیا ہوا تھا۔ اس زمانے میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں کہ سلطان محمود غزنوی کے بعد یہ 18واں حملہ ہے، اور پاکستان کی نیوی آگے بڑھ کر سمندر میں گئی اور دشمنوں کے ٹھکانے تباہ کر دیے۔ دوارکا پہ گئی، دوارکا کے قلعے کو تباہ کیا بم بلاسٹ کر کے، اور پھر نکل کے واپس آئی۔ جب سیالکوٹ پہ حملہ ہوا تو توپیں فٹ کر دی گئی تھیں، بڑے بڑے ٹینک وہاں پر لا کر کھڑے کیے ہوئے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستانی فوج جوابی حملہ کر رہی تھی۔ ایسے معجزات دیکھے گئے، بڑے بڑے آفیسر جنرل اس بات کے عینی شاہد ہیں، بلکہ ان معجزات پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں ان معجزات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک سیکٹر پر ہماری توپوں کو مدد کی ضرورت پڑی کیونکہ دشمن کے ٹینکوں کا دباؤ بہت سخت تھا۔ دشمن کے ٹینک ہماری توپوں کی آخری حد سے بھی 4 کلومیٹر دور تھے، مطلب یہ کہ گولہ وہاں پر پہنچ ہی نہیں پا رہا تھا جہاں پر دشمن کا ٹینک تھا۔ اور جب مدد مانگی گئی تو حساب لگایا گیا کہ ہماری توپوں کے گولے تو دشمن تک پہنچ ہی نہیں رہے، اور صورتحال یہ تھی کہ اگر اس وقت مدد نہ دی جاتی ہماری فرنٹ لائن کو تو پورے سیالکوٹ سیکٹر پر دشمن قبضہ کر لیتا۔ اللہ کے توکل پر یقین کریں، افسروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے توپوں کا منہ دشمنوں کی طرف کر دیا، اور جب ہماری فوج نے فائر کیا ہے تو عجیب سا معجزہ سامنے آ گیا۔ گولہ اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچتے ہوئے کم از کم 2 سے 3 منٹ لیتا ہے، اور ٹھیک 3 منٹ کے بعد وائرلیس پہ یہ پیغام آیا کہ گولے ٹھیک دشمن کے ٹینکوں کے درمیان پڑ رہے ہیں۔ واقعی یہ ایک بڑے معجزے کی بات تھی، اور اس بات پہ یقین کرنا مشکل تھا۔ اور ہمارے فرنٹ لائن میں جو مورچے آگے ہوتے ہیں وہاں سے نعرہ تکبیر کی آوازیں سنائی دینے لگیں، اور یہ آوازیں آ رہی تھیں کہ گولے ٹھیک دشمن کے ٹینکوں کے بیچ گر رہے ہیں، جبکہ ہماری توپوں میں جو گولے برسائے جا رہے تھے ان کی حد سے بھی دشمن کے ٹینک 3 سے 4 کلومیٹر آگے کھڑے تھے۔ نہ اس سے پہلے کبھی ہماری توپوں نے اتنی لمبی رینج میں کبھی فائر کیا، اور نہ اس کے بعد۔ گویا جب اللہ کی مدد کی ضرورت تھی تو اللہ نے اپنی مدد بھیجی۔ یہ واقعے ہزاروں کتابوں میں لکھے گئے ہیں، اور ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں۔ آپ ممتاز مفتی کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، الک نگری دیکھیے، تلاش دیکھیے۔ جب 65 کی جنگ شروع ہوئی تو ممتاز مفتی لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں لوگوں نے حضور اکرم کا دیدار کیا۔ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس میں ہیں، اور ساتھ جنگ بدر کے شہداء ہیں، اور پاکستانی مدد کے لیے تیار ہیں کہ پاکستان پہ حملہ ہوا ہے اور ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے۔ اور یہ باتیں ممتاز مفتی نے لکھی ہیں، کتابوں میں چھپی ہیں، اخباروں میں چھپی ہیں۔ یہ باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں بنا رہے ہیں۔ دشمن کے جہازوں کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ راوی کے پل پر حملہ کرنا ہے اور اس کو نقصان پہنچانا ہے، لیکن وہ پائلٹ پکڑا گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ پل تو تمہارے سامنے تھا، تم نے بمباری کیوں نہیں کی؟ کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہاں پر ایک پل ہے، لیکن جب میں نے دیکھا تو وہاں پر 6 پل تھے، میں کس پل کو اڑاتا؟ اور یہ باتیں دشمنوں نے کہی ہیں جو اس وقت پکڑے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ گھوڑوں والی فوج کون سی ہے، جو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ایک کالے لباس میں فوج تھی جن کی ہاتھوں میں تلواریں تھی۔
और उन तलवारों से चमक निकल रही थी और वह फौज घोड़ों पर सवार थी। ये सारी बातें दुश्मन के पायलट्स की हैं। दुश्मन ने बताया कि हम लगातार बम गिरा रहे थे लेकिन एक भी बम फट नहीं रहा था। हुजूर फरमाते हैं कि फिजाए बदर पैदा करो, मलाइक आज भी तुम्हारी मदद के लिए जरूर आएंगे। जंगे बदर में हुआ था ऐसा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मैंने जंगे बदर के मुसलमानों की मदद के लिए 1000 मलाइका को मदद के लिए भेजा। और ये बात 1400 साल पहले तक ही महदूद नहीं है। मुसलमान जब भी पुख्ता ईमान का मुजाहिरा करेंगे, मलाइका उनकी मदद के लिए जरूर आएंगे। 1965 की जंग एक खूबसूरत मिसाल है हमारे लिए। जब लाहौर पे हमला किया गया इंडियन डिवीजन की तरफ से, तो इंडियन जर्नैल अपने फौजियों का इस बात पे हौसला बढ़ा रहे थे कि लाहौर सिर्फ 3 या 4 किलोमीटर दूर रह गया है, हिम्मत करो, बस थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा और चलो और लाहौर तुम्हारे कब्जे में होगा। लेकिन पाकिस्तानी फौज ने भी शदीद मज़ाहमत की थी और जिस्मों पर बम बांधकर टैंकों के नीचे लेट गए थे, जिससे उनके टैंक हवा में इस तरह उड़ रहे थे जैसे तेज आंधी में तिनके उड़ रहे हों। हकीकत में 14 किलोमीटर था। हकीकत में लाहौर 3 किलोमीटर नहीं था बल्कि 14 किलोमीटर दूर था। बस इंडियन जर्नैल अपने फौजियों का हौसला बढ़ा रहे थे। और जब एक पाकिस्तानी ऑफिसर ने ये सुना कि इंडियन जर्नैल ये बातें कर रहे हैं, ये एक फौजी ऑफिसर था जो जख्मी था। उसने जख्मों को ना देखते हुए सड़क के किनारे एक कुतबा लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि लाहौर 14 किलोमीटर दूर है। उसने वो कतबा वहाँ से उखाड़ लिया और फिर रेंगते हुए काफी आगे तक गया और वहाँ पर वो कतबा जमीन में पेवस्त कर दिया और उस पर अपने खून से लिख दिया 14.2 ब्लडी माइल्स, जिसको दुश्मन कभी पार ना कर सका। उसके बाद शहीदों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। चूँकि सारे मर्द हजरात काम में इतने मसरूफ थे कि शहीदों को वसूल करने के लिए फौजी कम पड़ रहे थे, तो ये जिम्मेदारी नर्सों ने संभाल ली। जब फौजी अफसरों ने देखा कि नर्सें शहीदों की लाशों को ले रही हैं और फिर साइड पे रखती जा रही हैं, तो फौजी अफसरों ने अपनी यूनिट्स में जाके कहा कि शाबाश शेरो, सीने पे गोली खाना, तुम्हारी माएं और बहनें तुम्हें दफन करने के लिए पीछे खड़ी हैं। ये ना हो कि तुम पीठ पे गोली खा के आ जाओ और बहनों और माओं के सामने शर्मिंदा होना पड़े। ये था जज्बा उस फौज का। सब ने वहाँ पर कस्में खाई कि हम सीने पर गोली खाएंगे और शुजात से लड़ेंगे। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब दुश्मन के टैंक हमारे तोपखाने के बिल्कुल करीब आ चुके थे और अब बराह रास्त टैंकों की जंग होने वाली थी। कहा जाता है कि दूसरी जंग अजीम के बाद ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी टैंकों वाली जंग थी जो सियालकोट में लड़ी गई। बाकायदा आर्टिलरी ऑफिसर ने ये कमांड दी, HE अनलोड एंड AP लोड, यानी हाई एक्सप्लोजिव शेल निकाल दो और हैवी एक्सप्लोजन करो। यानी अब टैंकों की बराह रास्त लड़ाई होने वाली है और ये ऐसा मौका होता है जब आर या पार होता है। और ठीक मौके पर धुंधें आ गई जिसकी वजह से दुश्मन का टैंक वहां पर रुक गया और फिर अल्लाह ने दुश्मन की फौज पर खौफ तारी कर दिया। वो क्या चीज थी? और फिर पाकिस्तान के फौजी जवानों ने और आवाम ने भी अपने जिस्मों पर बम बांधकर टैंकों को इस तरह उड़ा दिया जैसे हवा में तिनके उड़ते हैं। ऐसी क्या चीज थी जिसने मुसलमानों को ये करने पर मजबूर किया? यकीनन वो कलमा था, वही कलमा जो हमारी दिलों की धड़कनों में है। यही वो जंग थी जिसको मुसलमानों ने अपने ईमान, अपने इत्तेहाद और जज्बे की बिना पर जीता और हमारे हवाले किया। कभी इसको छोड़कर न जाना कि इसमें हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।